جو ہے وہ عالم آل محمد ہے۔ ویسے تو سارے ہمارے ائمہ جو ہیں وہ عالم آل محمد ہیں، لیکن ان کو بالخصوص یہ لقب ملا چونکہ انہوں نے مامون کے دربار میں، جو کہ پائے تخت ہے اس وقت دارالحکومت تھا پوری اسلامی دنیا کا، اس میں پوری دنیا سے بڑے بڑے عالم جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے وہ وہاں آتے تھے۔ مامون خود بھی علم دوست تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ ہاریں کسی سے، چونکہ ایک حسد تو تھا بنی فاطمہ سے بنی عباس کو۔ تو اس نے بڑے بڑے علماء کو بلایا اور ان مناظروں اور ان علمی محافل کا اہتمام کروایا، لیکن الحمدللہ جس طرح کے حق ہے، امام رضا علیہ السلام جو کہ حجت خدا تھے اور وصی برحق، 8ویں وصی برحق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم لدنی کے ماہر اور علم لدنی کے مالک، آپ نے ہمیشہ تمام مناظروں میں اسلام کی عظمت کو، مکتب اہل بیت کی حقانیت کو اجاگر کیا اور سارے مناظرے جیتے۔ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ویسے تو بہت سارے مناظرات ہیں، لیکن 7 مناظرے جو ہیں وہ مشہور ہیں، جن میں سے 4 مناظرے تو ایک ہی دن میں ہوئے، ایک ہی محفل میں۔ مثلا ایک دفعہ مامون نے اپنے دربار کے اندر 4 مذاہب کے لوگوں کو بلایا، مثلا مسیحی، یہودی، اسی طرح 2 اور مذاہب کے، چاروں مذاہب کے علماء نے بیک وقت جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے گفتگو کی اور امام نے سب کو جو ہے وہ ہرا دیا اور اسلام کی حقانیت کو سب پر واضح کیا۔ اچھا استاد، بعض اوقات جب مذاہب کی بات کرتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، چاروں مذاہب سے ہماری مراد 4 فرقے ہیں یا 4 الگ الگ ادیان مراد ہیں؟ ادیان ہے۔ مثلا اس مناظرے کے اندر یہودیوں کی طرف سے بہت بڑا عالم راس الجالوت موجود تھا جس کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ اسی طرح عیسائیوں کا بہت بڑا عالم جو ہے وہ جاسلیک، وہ اس زمانے میں یوں سمجھیں کہ عالم مسیحیت کا سب سے بڑا عالم تھا، وہ موجود تھا، اس کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ اسی طرح ایک اور دین، اس کا ظاہراً وہ زرتشتی تھے، اس کا عالم تھا ہرمز اکبر، وہ موجود تھا۔ اس طرح دین صابی جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اس کا بہت بڑا دانشور عمران صابی یہ موجود تھا۔ ان چاروں کے ساتھ امام رضا علیہ السلام نے ایک ہی مجلس کے اندر یا ایک ہی محفل میں مناظرہ کیا اور ان سب کو ہرایا۔ اسی طرح مولا کا ایک مشہور مناظرہ جو ہے وہ سلمان مروزی کے ساتھ ہے، اسی طرح علی بن محمد جو ہے وہ جہم اس کے ساتھ ہے، اور بھی مختلف ادیان کے ساتھ جو ہیں، مختلف مذاہب کے ساتھ جو ہیں وہ مناظرے ہیں۔ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کوشش کریں کوئی نہ کوئی ایک مناظرہ جو ہے وہ مولا کا ضرور پڑھیں، اس سے اسلام کی حقانیت اور امام ہشتم کی عظمت اور بالخصوص مکتب اہل بیت کی عظمت پر ہمارا یقین اور ایمان بڑھے گا۔ یہی جاسلیک جو بہت بڑا دانشمند تھا مسیحی دنیا کا، امام نے جب اس سے گفتگو کی خود انجیل سے اس کے مذہب کو رد کیا اور اس کی ہی کتاب انجیل سے قرآن کے آخری کتاب ہونے اور قرآن کے کتاب برحق ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر برحق اور خاتم النبیین ہونے کو ثابت کیا، اور پیغمبر کے بعد جو ان کے اوصیاء تھے ان کو ثابت کیا خود انجیل سے۔ چونکہ جب جاسلیک سے میرے مولا کی گفتگو شروع ہوئی تو جاسلیک نے کہا میں کیسے ایسے شخص سے بات کروں جس کے ساتھ میری کوئی مشترکہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا دین اور ہے، اس کی کتاب اور ہے، اس کا رسول اور ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا تو عیسیٰ کو تو مانتا ہے، انجیل کو تو مانتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، یہ میرا پیغمبر ہے بلکہ میرا خدا ہے، اس نے کہا، اور انجیل جو ہے وہ ہماری کتاب ہے۔ امام نے انجیل سے ہی 2 گواہ اسے پیش کیے، ایک یوحنا اور ایک نستاس رومی، ان 2 گواہوں کی کلام انجیل سے پیش کر کے پیغمبر اسلام کی نبوت کو ثابت کیا اور وہ قائل ہو گئے۔ پھر امام نے اسے اس بات کی طرف بھی اس کو یہ یقین دلایا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ خدا نہیں تھے، نبی تھے۔ مثلا امام نے از رہ مذاق یوں سمجھنے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی بہت بڑی عظمت ہے لیکن وہ روزے بہت کم رکھتے تھے اور عبادت بہت کم کرتے تھے، تو وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، ابھی تک آپ نے بہت بڑی علمی گفتگو کی،
یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ حضرت عیسیٰ تو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، ساری ساری رات عبادت کرتے تھے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کس کے لیے روزہ رکھتے تھے، کس کے لیے عبادت کرتے تھے؟ وہ چپ ہو گیا، کیونکہ اگر وہ خود خدا تھے تو پھر وہ کس کے لیے روزہ رکھتے تھے؟ تو اس طریقے سے امام نے جو ہے حضرت عیسیٰ کی نبوت کو ثابت کیا اور ان کی الوہیت کو بھی رد کیا، اور پیغمبر اسلام کی حقانیت کو اور قرآن کے برحق کتاب ہونے اور آخری کتاب ہونے کو بھی ثابت کیا۔ یہ سارے مناظرے جو ہیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کتاب عیون جو ہے اخبار رضا، اس میں ان مناظروں کو ذکر کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار کی جلد نمبر 29 میں ان کو ذکر کیا ہے۔ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ضرور ان مناظروں کو پڑھیں اور ان سے استفادہ کریں، چونکہ امام رضا علیہ السلام کا ایک مشہور فرمان ہے کہ ہمارے علوم کو لوگوں میں نشر کرو، کیونکہ لوگ اگر ہماری کلام کے حسن کو جان لیں تو وہ ہماری اقتداء کریں گے، ہماری اتباع کریں گے، ہمارے فرامین، ہمارے علوم جو ہیں وہ لوگوں میں نشر کرنے چاہیے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ موضوع بہت اہم ہے۔